لاڑکانہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ اس کی وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے۔ یہ شہر پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے خاندان کی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی جائے پیدائش کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ اس شہر میں کئی تاریخی مقامات اور یادگاریں ہیں، جن میں صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مقبرہ، موہنجوداڑو آثار قدیمہ اور لاڑکانہ قلعہ شامل ہے۔ لاڑکانہ کا ثقافتی ورثہ بھی ہے اور یہ اپنی روایتی سندھی موسیقی، کھانوں اور دستکاری کے لیے جانا جاتا ہے۔ لاڑکانہ پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک شہر ہے۔ یہ ضلع لاڑکانہ کا دارالحکومت ہے اور صوبے کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ اس شہر کی ایک بھرپور تاریخ ہے اور زمانہ قدیم سے آباد ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس شہر کی بنیاد سکندر اعظم نے 4 صدی قبل مسیح میں رکھی تھی۔ یہ الیگزینڈریا کے نام سے جانا جاتا تھا اور اس علاقے کا ایک اہم شہر تھا۔ یہ شہر گندھارا کی بدھ سلطنت کا ایک حصہ بھی تھا اور اسے لوکوٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 8ویں صدی عیسوی میں یہ شہر عرب فاتحین کے قبضے میں آیا اور اس کا نام لاڑکانہ رکھ دیا گیا۔ یہ اسلامی ثقافت اور تعلیم کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ یہ شہر تجارت کا بھی ایک اہم مرکز تھا۔ 13ویں صدی میں لاڑکانہ کو سما خاندان نے فتح کیا اور مسلم ریاست سندھ کا حصہ بن گیا۔ یہ شہر صوفی تحریک کا بھی ایک اہم مرکز تھا۔ 19ویں صدی میں لاڑکانہ پر انگریزوں کی حکومت تھی اور یہ برطانوی ہندوستان کا حصہ تھا۔ اس دوران شہر نے نمایاں ترقی دیکھی اور تعلیم اور ثقافت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد لاڑکانہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ شہر نے ترقی جاری رکھی ہے اور اب یہ خطے میں تعلیم، ثقافت اور صنعت کا ایک اہم مرکز ہے۔ لاڑکانہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ اس کی وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے۔ یہ شہر اصل میں اچاکر کے نام سے جانا جاتا تھا اور دریائے سندھ کے کنارے واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ 16ویں صدی میں اس شہر کا نام تالپور میروں نے لاڑکانہ رکھ دیا، جو اس وقت اس علاقے پر حکمران تھے۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں لاڑکانہ تجارت کے ایک بڑے مرکز کے طور پر کام کرتا تھا۔ شہر کی معیشت زیادہ تر زراعت پر مبنی تھی اور اسے کپاس، گنے اور دیگر فصلوں کی پیداوار کے لیے جانا جاتا تھا۔ 20ویں صدی میں لاڑکانہ نے اہم سیاسی اور سماجی تبدیلیاں دیکھیں۔ 1947 میں پاکستان نے برطانوی استعمار سے آزادی حاصل کی اور لاڑکانہ نئی قوم کا حصہ بن گیا۔ اس شہر میں تعلیم اور صحت کی سہولیات کے ساتھ ساتھ مختلف صنعتوں اور کاروباروں کے قیام میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ آج لاڑکانہ اپنے ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے اور کئی تاریخی مقامات کا گھر ہے، جن میں سندھی کے مشہور شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مقبرہ اور موہنجوداڑو آثار قدیمہ شامل ہے۔ یہ شہر خطے میں تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کا ایک بڑا مرکز بھی ہے اور کئی یونیورسٹیوں اور طبی سہولیات کا گھر ہے۔ لاڑکانہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ اس کی ایک بھرپور تاریخ قدیم زمانے سے ملتی ہے۔ یہ شہر اصل میں اکرکانہ کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہ قدیم وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ تھا۔ اس تہذیب کی باقیات اب بھی قریبی موہنجوداڑو اور ہڑپہ کے مقامات پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں یہ شہر عرب فاتحین کے زیر تسلط آیا اور اس کا نام لاڑکانہ رکھ دیا گیا۔ مغل دور میں یہ شہر تجارت کے ایک اہم مرکز کے طور پر کام کرتا تھا۔ 19ویں صدی میں انگریزوں نے لاڑکانہ میں ایک چھاؤنی قائم کی اور یہ برطانوی ہندوستانی فوج کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد لاڑکانہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ یہ شہر اپنے تاریخی مقامات کے لیے جانا جاتا ہے، جس میں ایک مشہور صوفی شاعر اور فلسفی شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مقبرہ بھی شامل ہے۔ آج لاڑکانہ صوبہ سندھ کا ایک اہم زرعی اور صنعتی مرکز ہے۔ یہ سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی اور لاڑکانہ میڈیکل کالج سمیت کئی نامور تعلیمی اداروں کا گھر بھی ہے۔ لاڑکانہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر۔ یہ غزر نہر کے کنارے واقع ہے
और उसे खित्ते का सकाफती और इक्तिसादी मरकज समझा जाता है। इस शहर की एक भरपूर तारीख है जो वादी सिंध की तहजीब से मुताल्लिक है। लाड़काना के आसपास का इलाका माउंट ऑफ दी डेड के नाम से जाना जाता था और तहजीब का एक बड़ा मरकज था। इस इलाके में बहुत से नमूने और मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो शहर की कदीम तारीख की तस्दीक करते हैं। मुगलिया दौर में लाड़काना तिजारत का एक अहम मरकज था। ये अपनी रिवायती दस्तकारी जैसे मिट्टी के बर्तन और टेक्सटाइल के लिए भी जाना जाता था। 19वीं सदी में लाड़काना बरतानवी राज का एक बड़ा मरकज था। अंग्रेजों ने शहर में स्कूल और अस्पताल जैसे कई इदारे कायम किए थे। 1947 में बरतानवी हिंद की तकसीम के बाद लाड़काना पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। इसके बाद शहर ने तरक्की की है। तालीम, सेहत की देखभाल और सनत का एक अहम मरकज बन गया है। आज लाड़काना अपने तारीखी मकामात जैसे भंभोर और मोहनजोदाड़ो के साथ साथ अपने सकाफती वर्से और कुदरती हसन के लिए जाना जाता है। ये पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनके ख़ानदान की जाए पैदाइश भी है। लाड़काना पाकिस्तान के सूबा सिंध में वाक़े एक शहर है। इसकी एक भरपूर तारीख है जो वादी सिंध की तहजीब से मलती है। ये शहर असल में चक्करला के नाम से जाना जाता था और दरियाए सिंध के किनारे वाक़े एक छोटा सा गांव था। 4वीं सदी क़ब्ल मसीह में ये शहर मोरी सल्तनत के कंट्रोल में आया और इसे शिव सागर के नाम से जाना जाता था। इस दौर में ये बुद्ध मत का एक बड़ा मरकज भी था। 8वीं सदी ईस्वी के दौरान ये शहर अरब हमला आवर मोहम्मद बिन कासिम के कंट्रोल में आया और उसका नाम लाड़काना रख दिया गया। इस पर बाद में सामा, अरगवन और तरखान जैसे मुख्तलिफ खानदानों ने हुकूमत की। 19वीं सदी में लाड़काना तिजारत का एक नुमाया मरकज बन गया। अंग्रेजों ने 1885 में शहर में एक रेलवे स्टेशन कायम किया जिससे इसकी माशी तरक्की को मजीद फ़रोग़ मिला। 20वीं सदी के दौरान लाड़काना ने पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में अहम किरदार अदा किया। ये शहर पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जाए पैदाइश भी था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी भी थे। आज लाड़काना अपने भरपूर सकाफती वर्से, तारीखी निशानात और मशहूर शख्सियात के लिए जाना जाता है। ये सूबा सिंध में ज़राअत और तालीम का एक अहम मरकज़ भी है। लाड़काना पाकिस्तान के सूबा सिंध में वाक़े एक शहर है। इसकी वादी सिंध की तहजीब से मुतल्लिक एक भरपूर तारीख है। ये शहर वादी सिंध की तहजीब का एक बड़ा मरकज़ था और कदीम ज़माने में इसे सरकाप के नाम से जाना जाता था। मुगलिया दौर में लाड़काना एक छोटा सा शहर था जो सूबा सिंध का हिस्सा था। इस पर मुग़लों की हुकूमत थी और तिजारत का एक अहम मरकज़ था। 19वीं सदी में लाड़काना बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अहम मरकज़ बन गया। अंग्रेज़ों ने शहर में छावनी कायम की और ये तिजारत का एक बड़ा मरकज़ बन गया। 1947 में तकसीम हिंद के बाद लाड़काना पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और उसके बाद से सूबा सिंध का एक बड़ा शहर बन गया। अब ये तालीम और सेहत की देखभाल का एक अहम मरकज़ है और कई यूनिवर्सिटियों और हस्पतालों का घर है। ये शहर अपने सकाफती वर्से के लिए भी जाना जाता है और इसमें कई तारीखी मकामात हैं जिनमें शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, एक मशहूर सूफी शायर और फ़लसफ़ी का मकबरा भी शामिल है। आज लाड़काना एक भरपूर तारीख और सकाफत के साथ हलचल मचाने वाला शहर है। ये सूबा सिंध की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है और सयाहों और ज़ायरीन के लिए एक मकबूल मकाम है। लाड़काना पाकिस्तान के सूबा सिंध में वाक़े एक शहर है। इसकी वादी सिंध की तहजीब से मुतल्लिक एक भरपूर तारीख है। इस शहर की बुनियाद लोहाना कबीले ने रखी थी जो हिंदुस्तान में राजस्थान से हिजरत करके आए थे। उन्होंने अपने सरदार लोहाना राजपूत के नाम पर शहर का नाम लाड़काना रखा। ये शहर खित्ते में तिजारत का एक अहम मरकज़ था। मुग़ल दौर में लाड़काना ज़राअत और दस्तकारी का एक अहम मरकज़ था। ये कपास और रेशम की पैदावार के लिए भी जाना जाता था। 18वीं सदी में इस शहर को तालपुर ख़ानदान ने फ़तह किया जिसने सिंध और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों पर हुकूमत की।
19वीं सदी में लाड़काना तालीम और सकाफत का एक अहम मरकज़ बन गया। ये शहर सिंध मदरसा अल इस्लाम समेत कई स्कूलों और कॉलेजों का घर था, जिसे अंग्रेज़ों ने 1885 में कायम किया था। बरतानवी राज के दौरान लाड़काना सियासी सरगर्मियों का एक अहम मरकज़ था। ये शहर हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के बहुत से रहनुमाओं का घर था, जिनमें पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे। 1947 में तकसीम हिंद के बाद लाड़काना पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और सूबा सिंध का एक अहम शहर है। ये पाकिस्तान के आजहानी वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो समेत कई काबिल ज़िक्र सियासी शख्सियात की जाए पैदाइश है। आज लाड़काना 10 लाख से ज़्यादा आबादी के साथ एक हलचल वाला शहर है। ये खित्ते में ज़राअत, सनत और तालीम का एक बड़ा मरकज़ है। ये शहर कई तारीख़ी मकामात का घर भी है, जिनमें तालपुर ख़ानदान का मकबरा और सिंध मदरसा अल इस्लाम शामिल हैं। लाड़काना पाकिस्तान के सूबा सिंध का एक शहर है। ये सूबे के शुमाल मगरबी हिस्से में वाक़े है और ज़िला लाड़काना का दारुल हुकूमत है। लाड़काना की तारीख़ वादी सिंध की तहज़ीब से मिलती है, जो कि 2500 कब्ल मसीह के आसपास इस खित्ते में मौजूद थी। ये शहर गंधारा की कदीम सल्तनत का भी एक हिस्सा था और माजी में सखर के नाम से जाना जाता था। मुग़ल दौर में लाड़काना सूबा सिंध का एक हिस्सा था और उस पर मुख्तलिफ मकामी हुक्मरानों की हुकूमत थी। 18वीं सदी में ये शहर तालपुर ख़ानदान के कंट्रोल में आया, जिसने 1 सदी से ज़ायद अरसे तक सिंध पर हुकूमत की। 1843 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध पर कब्ज़ा कर लिया और लाड़काना ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गया। इस शहर ने बरतानवी दौर हुकूमत में नुमायां तरक्की और तरक्की देखी और तिजारत का एक अहम मरकज़ बन गया। 1947 में तकसीम हिंद के बाद लाड़काना पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और तिजारत और सनत का एक अहम मरकज़ बना रहा। आज ये शहर अपने ज़री और सनती शुबों के साथ साथ अपने भरपूर सकाफती वर्से के लिए भी जाना जाता है। लाड़काना पाकिस्तान के सूबा सिंध का एक शहर है। ये सूबे के शुमाल मगरबी हिस्से में सूबाई दारुल हुकूमत कराची से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। ये शहर अपने भरपूर सकाफती वर्से और तारीख़ी अहमियत के लिए जाना जाता है। लाड़काना की तारीख़ वादी सिंध की तहज़ीब से मिलती है, जो कि 2500 कब्ल मसीह के आसपास इस खित्ते में मौजूद थी। ये शहर सिंध की कदीम सल्तनत का हिस्सा था, जिस पर सदियों से मुख्तलिफ ख़ानदानों ने हुकूमत की। 8वीं सदी ईस्वी में लाड़काना को अरब फ़ाते मोहम्मद बिन कासिम ने फ़तह किया, जिसने इस खित्ते में इस्लाम को मुतारफ़ कराया। इसके बाद ये शहर इस्लामी तालीम और सकाफत का एक अहम मरकज़ बन गया। बरतानवी नवाबादियाती दौर में लाड़काना तिजारत का एक बड़ा मरकज़ था। अंग्रेज़ों ने शहर में एक रेलवे स्टेशन कायम किया, जिससे माशी तरक्की और तरक्की में मदद मिली। 1947 में तकसीम हिंद के बाद लाड़काना पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। शहर तरक्की करता रहा और तरक्की करता रहा और आज ये अपनी ज़राअत, सनत और तालीम के लिए जाना जाता है। लाड़काना भुट्टो ख़ानदान के साथ अपनी वाबस्तगी के लिए भी मशहूर है, जो पाकिस्तान की अहम सियासी शख्सियात रहे हैं। ये शहर साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी साहिबजादी बेनज़ीर भुट्टो की जाए पैदाइश है, जिन्होंने बतौर वज़ीर आज़म भी खिदमात अंजाम दी। हालिया बरसों में लाड़काना जदीदियत और तरक्की से गुज़र रहा है। शहर में नए इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और सनती मंसूबे तामीर किए जा रहे हैं। इस तरक्की के बावजूद लाड़काना अब भी अपने भरपूर सकाफती वर्से और तारीख़ी अहमियत को बरकरार रखता है, जो उसे देखने के लिए एक दिलकश जगह बनाता है। लाड़काना पाकिस्तान के सूबा सिंध का एक शहर। ये सूबे के शुमाल मगरिब में वाक़े है और ज़िला लाड़काना का दारुल हुकूमत है। ये शहर ग़िज़र नहर के किनारे पर वाक़े है और अपनी भरपूर तारीख़ और सकाफती वर्से के लिए जाना जाता है। लाड़काना शहर की एक भरपूर तारीख़ है, जिसका पता वादी सिंध की तहज़ीब से मिलता है। ये इलाका सिंध के कदीम खित्ते का हिस्सा था, जो अपनी तरक्की याफ्ता तहज़ीब और भरपूर सकाफत के लिए जाना जाता था। ये शहर मुग़ल दौर में तिजारत का एक अहम मरकज़ भी था,
اور اپنی ٹیکسٹائل اور دستکاری کی صنعتوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں لاڑکانہ انتظامیہ اور تعلیم کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہ شہر کئی اسکولوں اور کالجوں کا گھر تھا اور یہ برطانوی ریزیڈنسی کی جگہ بھی تھی۔ 20ویں صدی میں لاڑکانہ پاکستان میں سیاست اور ثقافت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ یہ شہر ذوالفقار علی بھٹو کی جائے پیدائش تھی، جنہوں نے 1971 سے 1977 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں۔ بھٹو کا خاندان اب بھی خطے میں اہم سیاسی طاقت رکھتا ہے اور ان کے بیٹے بے نظیر بھٹو نے بھی 2 بار پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں۔ آج لاڑکانہ 10 لاکھ سے زائد آبادی کے ساتھ ایک ہلچل والا شہر ہے۔ یہ اپنے بھرپور ثقافتی ورثے، خوبصورت پارکس اور باغات اور تاریخی مقامات جیسے بھٹو خاندان کے مزار کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر شاہ عبداللطیف یونیورسٹی سمیت متعدد تعلیمی اداروں کا گھر بھی ہے، جو پاکستان کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے۔ لاڑکانہ پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک شہر، اس کی ایک بھرپور تاریخ قدیم زمانے سے ملتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس شہر کی بنیاد 12ویں صدی میں ایک ہندو جنگجو قبیلہ لوہانہ نے رکھی تھی۔ مغل دور میں لاڑکانہ تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہ شہر اپنے ہنر مند کاریگروں کے لیے بھی جانا جاتا تھا، جو اعلیٰ معیار کے کپڑے، مٹی کے برتن اور زیورات تیار کرتے تھے۔ 19ویں صدی میں لاڑکانہ برطانوی راج کا حصہ بن گیا اور برطانوی ثقافت اور فن تعمیر سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اس شہر نے ممتاز سیاسی اور سماجی شخصیات جیسے GM کا عروج بھی دیکھا۔ سید اور ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے تحریک آزادی اور قیام پاکستان میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد لاڑکانہ پاکستان کا حصہ بن گیا اور سیاست، ثقافت اور تعلیم کا ایک اہم مرکز رہا۔ آج یہ شہر بہت سے تاریخی مقامات اور یادگاروں کا گھر ہے، جن میں ایک مشہور صوفی شاعر اور فلسفی شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مقبرہ بھی شامل ہے۔ مجموعی طور پر لاڑکانہ ایک بھرپور تاریخ کا شہر ہے، جو کہ صدیوں کے دوران مختلف ثقافتی اثرات کی عکاسی کرتا ہے۔ لاڑکانہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ اسے خطے کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور اس کی تاریخ وادی سندھ کی تہذیب سے ملتی ہے۔ اس شہر کی بنیاد لوہانہ قبیلے نے رکھی تھی، جو راجپوتوں کا ایک گروپ تھا جو 12ویں صدی میں اس علاقے سے ہجرت کر گئے تھے۔ انہوں نے اس علاقے میں ایک بستی قائم کی اور اس کا نام لاڑکانہ رکھا، جس کا مطلب ہے لوہانوں کا شہر۔ مغل دور میں لاڑکانہ تجارت کے ایک اہم مرکز کے طور پر کام کرتا تھا۔ یہ شہر اپنی ٹیکسٹائل کی صنعت کے لیے بھی جانا جاتا تھا اور کپاس اور ریشم کا ایک بڑا پروڈیوسر تھا۔ 19ویں صدی میں لاڑکانہ تعلیم اور ثقافت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ یہ شہر کئی تعلیمی اداروں کا گھر تھا، بشمول سندھ مدرسہ الاسلام، جو پاکستان کے قدیم ترین تعلیمی اداروں میں سے ایک ہے۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں لاڑکانہ سیاسی سرگرمیوں کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہ شہر پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو سمیت کئی ممتاز سیاستدانوں کی جائے پیدائش تھی۔ آج لاڑکانہ 10 لاکھ سے زیادہ آبادی کے ساتھ ایک ہلچل والا شہر ہے۔ یہ اپنے تاریخی مقامات کے لیے جانا جاتا ہے، بشمول بھٹو کا مقبرہ، اور یہ خطے کا لاڑکانہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ اس کی ایک بھرپور تاریخ قدیم زمانے سے ملتی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے دوران لاڑکانہ شکارپور کے نام سے جانا جاتا تھا اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ اس زمانے میں یہ شہر بدھ مت کا بھی ایک اہم مرکز تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں لاڑکانہ عرب فاتحین کے قبضے میں آیا اور اس کا نام لاڑکانہ رکھ دیا گیا۔ عرب دور حکومت میں یہ شہر اسلامی تعلیم اور ثقافت کا ایک اہم مرکز تھا۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں لاڑکانہ کپاس کی پیداوار اور ٹیکسٹائل کی صنعت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران یہ شہر برطانوی فوج کے ایک اہم مرکز کے طور پر بھی کام کرتا تھا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد لاڑکانہ پاکستان کا حصہ بن گیا اور صوبہ سندھ کا ایک اہم شہر ہے۔
یہ شہر اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے اور یہاں کئی تاریخی مقامات اور یادگاریں ہیں، جن میں سندھی کے مشہور شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مقبرہ بھی شامل ہے۔ آج لاڑکانہ ایک تیزی سے ترقی کرتا ہوا شہر ہے اور تعلیم اور صحت کی سہولیات کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر زراعت کا ایک اہم مرکز بھی ہے اور کپاس اور گنے کی پیداوار کے لیے جانا جاتا ہے۔ ایک مشہور سیاحتی مقام ہے لاڑکانہ، پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ یہ غزر نہر کے کنارے واقع ہے اور اپنی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس شہر کی بنیاد لوہانہ قبیلے نے رکھی تھی، جو 14ویں صدی کے دوران ہندوستان کے راجستھان سے اس علاقے میں ہجرت کر کے آئے تھے۔ لوہان اپنی تجارت اور زرعی مہارت کے لیے مشہور تھے اور انہوں نے جلد ہی اپنے آپ کو علاقے میں ایک طاقتور برادری کے طور پر قائم کر لیا۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں لاڑکانہ تجارت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ یہ شہر شمال مغربی ریلوے کے ذریعے ملک کے باقی حصوں سے منسلک تھا اور یہ کپاس، چینی اور دیگر زرعی مصنوعات کی برآمد کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ 20ویں صدی میں لاڑکانہ کو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے خاندان کی جائے پیدائش کے طور پر اہمیت حاصل ہوئی، جن کا خطے میں مضبوط سیاسی اثر و رسوخ۔ آج لاڑکانہ 5 لاکھ سے زیادہ آبادی کے ساتھ ایک ہلچل والا شہر ہے۔ یہ اپنی تاریخی یادگاروں جیسے موئنجو دڑو کے کھنڈرات اور اس کے ثقافتی تہواروں جیسے کہ مشہور صوفی شاعر اور بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس شہر میں لاڑکانہ یونیورسٹی سمیت متعدد تعلیمی ادارے بھی ہیں جو پاکستان بھر سے طلبہ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ لاڑکانہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر۔ یہ ضلع لاڑکانہ کا صدر مقام ہے اور نہر غزر کے کنارے واقع ہے۔ اس شہر کی ایک بھرپور تاریخ قدیم دور سے ملتی ہے۔ اس شہر کی بنیاد جوکیو قبیلے، ایک مقامی سندھی قبیلے نے 18ویں صدی میں رکھی تھی۔ یہ شہر لاڑکانہ کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کا مطلب سندھی میں اور لڑکوں کا شہر ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور اپنے خوبصورت باغات کے لیے جانا جاتا تھا۔ 19ویں صدی میں لاڑکانہ تجارت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے شہر میں ایک تجارتی چوکی قائم کی جس سے اس کی معیشت کو فروغ دینے میں مدد ملی۔ یہ شہر تعلیم اور ثقافت کا مرکز بھی بن گیا، جہاں کئی اسکول اور کالج قائم ہوئے۔ برطانوی راج کے دوران لاڑکانہ انتظامیہ اور حکمرانی کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہ شہر سندھی تحریک آزادی کا بھی ایک اہم مرکز تھا۔ اس تحریک کے کئی رہنما لاڑکانہ سے تھے۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد لاڑکانہ پاکستان کا حصہ بن گیا اور تجارت کا ایک اہم مرکز بنا رہا۔ یہ شہر تعلیم اور ثقافت کا ایک اہم مرکز بھی بن گیا، جہاں کئی اسکول اور کالج قائم ہوئے۔ آج لاڑکانہ ایک بھرپور تاریخ اور ثقافت کے ساتھ ہلچل مچانے والا شہر ہے۔ یہ تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کا ایک اہم مرکز بھی ہے۔ شہر میں کئی ہسپتال اور یونیورسٹیاں واقع ہیں۔ یہ شہر اپنے خوبصورت باغات اور پارکوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے اور ایک مشہور سیاحتی مقام ہے۔ لاڑکانہ پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک شہر ہے۔ یہ صوبے کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے اور ضلع لاڑکانہ کا دارالحکومت ہے۔ اس شہر کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو قدیم زمانے کی ہے۔ اس علاقے میں سب سے قدیم آباد بستی موہنجو دیڑو کا قدیم شہر تھا، جو وادی سندھ کی تہذیب کے بڑے شہروں میں سے ایک تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ موہنجو داڑو 2600 قبل مسیح کے آس پاس قائم ہوا تھا اور تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہ شہر 1800 قبل مسیح کے قریب ترک کر دیا گیا تھا اور 1920 کی دہائی میں اسے دوبارہ دریافت کیا گیا تھا۔ مغل دور میں اس علاقے پر تالپور خاندان کی حکومت تھی۔ تالپور خاندان 18ویں صدی میں قائم ہوا اور اس نے سندھ اور بلوچستان اور پنجاب کے کچھ حصوں پر حکومت کی۔ انہوں نے اس علاقے میں کئی قلعے اور محلات بنائے جن میں لاڑکانہ قلعہ بھی شامل ہے۔ 19ویں صدی میں انگریزوں نے سندھ پر کنٹرول قائم کیا اور یہ علاقہ برطانوی ہندوستان کا حصہ بن گیا۔ لاڑکانہ شہر سرکاری طور پر 1894 میں قائم ہوا
اور 1901 میں ایک ضلع بن گیا۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد لاڑکانہ نو تشکیل شدہ ملک کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد سے یہ ایک بڑے شہر کی شکل اختیار کر گیا ہے اور کئی تعلیمی اداروں کا گھر ہے، جن میں ممتاز شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹی ٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی شامل ہے۔ آج لاڑکانہ اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے اور یہ خطے میں زراعت اور صنعت کا ایک بڑا مرکز ہے۔ یہ سابق پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی صاحبزادی بے نظیر بھٹو کی جائے پیدائش بھی ہے، جنہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ لاڑکانہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ یہ گھر نہر کے کنارے پر واقع ہے اور اپنے بھرپور ثقافتی ورثے اور تاریخی اہمیت کے لیے جانا جاتا ہے۔ لاڑکانہ کی تاریخ وادی سندھ کی قدیم تہذیب سے ملتی ہے۔ یہ شہر قدیم ہندوستانی ریاست گندھارا کا ایک حصہ تھا اور قدیم زمانے میں لاریکانہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ شہر گندھارا کی بدھ سلطنت کا بھی ایک حصہ تھا اور بدھ مت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ 7ویں صدی میں لاڑکانہ کو عرب فوجوں نے فتح کیا اور مسلم خلافت کا حصہ بن گیا۔ یہ شہر تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا اور اپنے دستکاری اور ٹیکسٹائل کے لیے جانا جاتا تھا۔ 16ویں صدی میں لاڑکانہ کو مغل سلطنت نے فتح کیا اور مغلیہ صوبہ سندھ کا حصہ بن گیا۔ یہ شہر اپنی بھرپور ثقافت اور فنون کے لیے جانا جاتا تھا اور تصوف کا ایک بڑا مرکز تھا۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں لاڑکانہ برطانوی ہندوستان کا حصہ بن گیا اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہ شہر تعلیم کا ایک بڑا مرکز بھی تھا اور شہر میں بہت سے اسکول اور کالج قائم تھے۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد لاڑکانہ صوبہ سندھ کا حصہ بن گیا اور اس کے بعد سے یہ خطے کا ایک بڑا شہر بن گیا ہے۔ آج لاڑکانہ اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے اور پاکستان میں ایک مقبول سیاحتی مقام ہے۔ لاڑکانہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ یہ لاڑکانہ ضلع کا دارالحکومت ہے اور اس کی آبادی تقریباً 5 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ لاڑکانہ کی تاریخ کا پتہ قدیم دور سے لگایا جا سکتا ہے کیونکہ شہر اور اس کے آس پاس بہت سے آثار قدیمہ موجود ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر موہنجو داڑو ہے، جو کہ لاڑکانہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع وادی سندھ کی تہذیب کا ایک قدیم شہر ہے۔ مغل دور میں لاڑکانہ ایک اہم تجارتی مرکز تھا اور کپاس اور ریشم کی پیداوار کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس دور میں یہ شہر اسلامی تعلیم اور ثقافت کا مرکز بھی رہا۔ 19ویں صدی میں لاڑکانہ سندھ میں کپاس کی تجارت کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ اس شہر نے خطے میں برطانوی نوآبادیاتی انتظامیہ کے لیے ایک مرکز کے طور پر بھی کام کیا۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد لاڑکانہ زراعت اور تجارت کا ایک اہم مرکز بنا رہا۔ یہ شہر تعلیم کا مرکز بھی بن گیا۔ اس علاقے میں کئی اسکول اور کالج قائم ہوئے۔ آج لاڑکانہ ایک ہلچل مچانے والا شہر ہے جو اپنی بھرپور تاریخ اور ثقافت کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر موہنجو داڑو سمیت بہت سے تاریخی مقامات کا گھر ہے اور یہ اپنے مزیدار اسٹریٹ فوڈ اور متحرک بازاروں کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ لاڑکانہ ایک شہر ہے جو پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ہے۔ اس شہر کی وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے۔ یہ شہر سب سے پہلے 2000 قبل مسیح کے آس پاس وادی سندھ کی تہذیب نے آباد کیا تھا۔ موہنجو دیڑو کا قدیم شہر، جو لاڑکانہ سے صرف چند میل کے فاصلے پر واقع ہے، وادی سندھ کی تہذیب کے اہم ترین مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ مغل دور میں لاڑکانہ ایک چھوٹا شہر تھا اور کپاس کی پیداوار کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہ شہر تجارت کا مرکز بھی تھا۔ 19ویں صدی میں انگریزوں نے لاڑکانہ میں ایک ریلوے اسٹیشن قائم کیا جس سے شہر کی معاشی ترقی میں اضافہ ہوا۔ یہ شہر زراعت اور چینی کی پیداوار کا ایک اہم مرکز بھی بن گیا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد لاڑکانہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ 1970 کی دہائی میں شہر نے تیزی سے شہری کاری اور جدید کاری کا تجربہ کیا۔ آج لاڑکانہ 4 لاکھ سے زیادہ آبادی کے ساتھ ایک ہلچل والا شہر ہے۔
یہ شہر اپنے تاریخی مقامات جیسے موہنجوداڑو کے کھنڈرات اور اس کے متحرک ثقافتی منظر کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر کئی تعلیمی اداروں کا گھر بھی ہے، جن میں ممتاز سندھ میڈیکل کالج بھی شامل ہے۔ لاڑکانہ ایک شہر ہے جو پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ہے۔ اس کی وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے۔ یہ شہر قدیم زمانے میں لکھن پور کے نام سے جانا جاتا تھا اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ مغل دور میں لاڑکانہ زراعت اور ٹیکسٹائل کی پیداوار کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہ شہر اپنے ہنرمند کاریگروں کے لیے بھی جانا جاتا تھا، جو پیچیدہ مٹی کے برتن اور دھاتی کام تیار کرتے تھے۔ 19ویں صدی میں لاڑکانہ تعلیم اور ثقافت کا مرکز بن گیا۔ یہ شہر سندھ مدرس الاسلام سمیت متعدد اسکولوں اور کالجوں کا گھر تھا، جو اس خطے میں اعلیٰ تعلیم کے اولین اداروں میں سے ایک تھا۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں لاڑکانہ نقل و حمل اور مواصلات کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہ شہر ملک کے باقی حصوں سے ریل اور سڑکوں کے نیٹ ورک کے ذریعے منسلک تھا، جو اسے تجارت کا ایک اہم مرکز بناتا تھا۔ آج لاڑکانہ اپنے بھرپور ثقافتی ورثے اور تاریخی مقامات کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر کئی یادگاروں اور نشانیوں کا گھر ہے، جن میں سندھی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مقبرہ اور موہنجوداڑو کے قدیم کھنڈرات شامل ہیں۔ سندھ کی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھنے والے سیاحوں کے لیے بھی لاڑکانہ ایک مقبول مقام ہے۔ لاڑکانہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ یہ ضلع لاڑکانہ کا دارالحکومت ہے اور دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ اس شہر کی وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے۔ لاڑکانہ شہر قدیم زمانے میں چھاچھرو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ وادی سندھ کی تہذیب کے دوران تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہ شہر اپنے ہنرمند کاریگروں کے لیے بھی جانا جاتا تھا، جو مٹی کے برتن، زیورات اور دیگر اشیاء بناتے تھے۔ مغلیہ سلطنت کے دور میں لاڑکانہ زراعت اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہ شہر کپاس اور ریشم کی پیداوار کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ 19ویں صدی میں لاڑکانہ تعلیم اور ثقافت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ یہ شہر کئی اسکولوں اور کالجوں کا گھر تھا اور یہ ادبی اور فکری سرگرمیوں کا مرکز بھی تھا۔ 20ویں صدی میں لاڑکانہ پاکستان کا ایک اہم سیاسی مرکز بن گیا۔ یہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو کی جائے پیدائش ہے، جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ آج لاڑکانہ پاکستان کا ایک اہم شہر ہے، جس کی آبادی نصف ملین سے زیادہ ہے۔ یہ اپنی بھرپور تاریخ، ثقافت اور تعلیمی اداروں کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی ایک مضبوط زرعی اور صنعتی بنیاد بھی ہے، اور یہ صوبہ سندھ میں تجارت کا ایک اہم مرکز ہے۔ لاڑکانہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ اس کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو قدیم زمانے کی ہے۔ یہ شہر اصل میں چچ کے نام سے جانا جاتا تھا اور اس کا نام چچڑا خاندان کے نام پر رکھا گیا تھا، جس نے 7ویں صدی عیسوی میں اس علاقے پر حکومت کی۔ چچڑا خاندان اپنی مضبوط فوجی طاقت اور خطے میں زراعت اور تجارت کی ترقی میں اپنے تعاون کے لیے جانا جاتا تھا۔ 11ویں صدی میں اس شہر کو غزنویوں نے فتح کیا، جنہوں نے اس کا نام لاڑکانہ رکھا۔ مغلیہ دور میں لاڑکانہ تجارت اور زراعت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ یہ شہر اپنے خوبصورت باغات اور تعمیراتی یادگاروں جیسے لاڑکانہ قلعہ اور لاڑکانہ محل کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ 19ویں صدی میں لاڑکانہ برطانوی راج کا حصہ بن گیا اور دوسری افغان جنگ کے دوران اسے برطانوی فوجیوں کے اڈے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اس عرصے کے دوران شہر نے سڑکوں، اسکولوں اور اسپتالوں کی تعمیر کے ساتھ نمایاں ترقی بھی دیکھی۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد لاڑکانہ پاکستان کا حصہ بن گیا اور اس کے بعد سے یہ ایک بڑا صنعتی اور زرعی مرکز بن گیا ہے۔ آج لاڑکانہ اپنی کپاس اور شوگر ملوں کے ساتھ ساتھ اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ شہر بہت سے تاریخی مقامات اور یادگاروں کا گھر بھی ہے، جن میں مشہور سندھی شاعر اور شامل ہے۔ لاڑکانہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ یہ غزر نہر کے کنارے واقع ہے اور اپنے بھرپور ثقافتی اور تاریخی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔
اس شہر کی ایک طویل تاریخ وادی سندھ کی تہذیب سے ملتی ہے۔ اس علاقے میں ایک قدیم بستی کی باقیات ملی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قدیم زمانے میں تجارت کا فروغ پذیر مرکز تھا۔ مغل دور میں لاڑکانہ اور لاڑک کے نام سے جانا جاتا تھا اور زراعت اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہ شہر تصوف کا ایک بڑا مرکز بھی تھا اور اس میں کئی ممتاز صوفی مزارات تھے۔ 19ویں صدی میں لاڑکانہ کپاس کی صنعت کا ایک بڑا مرکز بن گیا اور شہر کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ اس وقت کے دوران شہر نے ایک مضبوط ثقافتی اور فکری روایت کو بھی فروغ دیا۔ اس علاقے میں بہت سے شاعر اور اسکالر رہتے تھے۔ 20ویں صدی میں لاڑکانہ سیاست کا ایک بڑا مرکز بن گیا، جہاں بہت سے ممتاز سیاستدان اور رہنما اس شہر سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ شہر تعلیم کے شعبے میں اپنی شراکت کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ اس علاقے میں بہت سے قابل ذکر اسکول اور کالج واقع ہیں۔ آج لاڑکانہ سندھ کا ایک اہم شہر ہے، جہاں ایک بھرپور ثقافتی اور تاریخی ورثہ ہے۔ یہ شہر اپنے خوبصورت باغات، پارکوں اور مندروں کے لیے بھی جانا جاتا ہے اور سیاحوں اور زائرین کے لیے ایک مقبول مقام ہے۔ لاڑکانہ پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک شہر۔ یہ صوبے کے شمال مغرب میں واقع ہے اور ضلع لاڑکانہ کا دارالحکومت ہے۔ اس شہر کی ایک بھرپور تاریخ قدیم دور سے ملتی ہے۔ آج لاڑکانہ جس علاقے میں واقع ہے وہ کسی زمانے میں وادی سندھ کی قدیم تہذیب سے آباد تھا۔ اس زمانے میں یہ شہر چچ کے نام سے جانا جاتا تھا اور تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہ شہر اپنی جدید شہری منصوبہ بندی اور فن تعمیر کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ قرون وسطی کے دوران لاڑکانہ پر سما خاندان کی حکومت تھی، جس نے علاقے میں بہت سے قلعے اور یادگاریں تعمیر کیں۔ یہ شہر تصوف کا ایک اہم مرکز بھی تھا۔ اس شہر میں بہت سے صوفی مزارات اور مقبرے موجود تھے۔ 19ویں صدی میں لاڑکانہ سندھ میں برطانوی نوآبادیاتی انتظامیہ کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ انگریزوں نے شہر میں ایک ریلوے اسٹیشن بنایا جو لاڑکانہ کو خطے کے دیگر بڑے شہروں سے ملاتا تھا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد لاڑکانہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد یہ شہر سندھ کے ایک بڑے اقتصادی اور ثقافتی مرکز کے طور پر پروان چڑھا ہے۔ آج لاڑکانہ اپنے تاریخی مقامات جیسے سما خاندان کے مقبروں کے ساتھ ساتھ اس کی جدید سہولیات جیسے ہسپتال، اسکول اور یونیورسٹیوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ لاڑکانہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ اس کی ایک بھرپور تاریخ ہے جس کا پتہ وادی سندھ کی تہذیب سے مل سکتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس شہر کی بنیاد لوہانہ قبیلے نے رکھی تھی، جو 2000 قبل مسیح کے آس پاس اس علاقے میں آباد ہوئے۔ مغل دور میں لاڑکانہ تجارت کا مرکز تھا۔ یہ اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے بھی جانا جاتا تھا اور سیکھنے اور تعلیم کا مرکز تھا۔ یہ شہر اس وقت کے کئی مشہور شاعروں اور دانشوروں کا گھر بھی تھا۔ 18ویں صدی میں لاڑکانہ تالپور خاندان کے کنٹرول میں آیا، جس نے سندھ کے علاقے پر تقریباً 1 صدی تک حکومت کی۔ ان کے دور حکومت میں لاڑکانہ نے نمایاں ترقی دیکھی اور یہ زراعت اور تجارت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ 19ویں صدی میں لاڑکانہ برطانوی راج کے تحت آیا اور اسے لاڑکانہ ضلع کا دارالحکومت بنایا گیا۔ شہر ترقی کرتا رہا اور یہ تعلیم کا ایک اہم مرکز بن گیا، جس میں کئی اسکول اور کالج قائم ہوئے۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد لاڑکانہ نئے ملک کا حصہ بن گیا۔ آج یہ صوبہ سندھ کا ایک بڑا شہر ہے اور اپنے بھرپور ثقافتی ورثے، خوبصورت فن تعمیر اور تاریخی یادگاروں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ مشہور بھٹو خاندان کا گھر بھی ہے۔ اس خاندان کے کئی افراد نے پاکستان میں سیاسی رہنما کے طور پر خدمات انجام دی ہیں۔ لاڑکانہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر۔ یہ گھر نہر کے کنارے واقع ہے اور اسے پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے بیٹے سابق وزیر اعظم بےنظیر بھٹو کی جائے پیدائش کے طور پر جانا جاتا ہے۔ لاڑکانہ کی تاریخ وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ہے۔ اس علاقے میں قدیم بستیوں کے شواہد موجود ہیں۔ قرون وسطی میں لاڑکانہ سندھ کے ہندو اکثریتی علاقے کا ایک حصہ تھا۔
مغل دور میں یہ شہر لاڑکانہ کے نام سے جانا جاتا تھا اور تجارت اور زراعت کا ایک اہم مرکز تھا۔ 19 صدی میں انگریزوں نے لاڑکانہ میں ایک فوجی چھاؤنی قائم کی اور یہ برطانوی ہندوستانی فوج کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ اس شہر نے برطانوی ملکیت والی کاٹن ملوں اور ٹیکسٹائل کی صنعت کے لیے ایک مرکز کے طور پر بھی کام کیا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد لاڑکانہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ اس شہر نے 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں نمایاں ترقی دیکھی، جو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ آج لاڑکانہ ایک ہلچل مچانے والا شہر ہے جس کی آبادی نصف ملین سے زیادہ ہے۔ یہ اپنے بھرپور ثقافتی ورثے اور تاریخی اہمیت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے زرعی، صنعتی اور سیاسی شعبوں میں اس کی شراکت کے لیے جانا جاتا ہے۔ لاڑکانہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ اس کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو وادی سندھ کی تہذیب سے ملتی ہے۔ یہ شہر شروع میں سکھر کے نام سے جانا جاتا تھا اور قدیم زمانے میں تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہ بدھ مت کی ثقافت اور سیکھنے کا ایک اہم مرکز بھی تھا۔ 8ویں صدی میں اس علاقے میں آنے والے عرب فاتحوں نے بعد میں اس شہر کا نام لاڑکانہ رکھ دیا۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں لاڑکانہ کپاس کی پیداوار کا ایک بڑا مرکز تھا اور اسے سندھ کا کاٹن کیپٹل کہا جاتا تھا۔ یہ شہر تعلیم کا ایک اہم مرکز بھی تھا۔ اس دور میں کئی اسکول اور کالج قائم ہوئے۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد لاڑکانہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد سے یہ شہر ایک بڑے صنعتی اور تجارتی مرکز میں پروان چڑھا ہے، جس میں ٹیکسٹائل، چینی اور زراعت جیسی صنعتیں اس کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ لاڑکانہ اپنے تاریخی مقامات اور یادگاروں کے لیے بھی مشہور ہے، جن میں سندھی کے مشہور شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مقبرہ، مشہور سندھی رہنما ذوالفقار علی بھٹو کا مقبرہ اور قریب ہی واقع قدیم موہنجو دیڑو آثار قدیمہ شامل ہیں۔ آج لاڑکانہ ایک متحرک اور بڑھتا ہوا شہر ہے جو صوبہ سندھ کی ثقافتی اور معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ لاڑکانہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ یہ غزر نہر کے کنارے واقع ہے اور اپنے بھرپور ثقافتی اور تاریخی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی ایک طویل تاریخ وادی سندھ کی تہذیب سے ملتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ زمانہ قدیم میں یہ علاقہ تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہ شہر موری سلطنت کا بھی ایک حصہ تھا اور اس دور میں لاڑکانہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ قرون وسطی کے دور میں لاڑکانہ پر مختلف خاندانوں جیسے سما، ترکھان اور کلہوڑا کی حکومت تھی۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں یہ شہر کپاس کی تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ 20ویں صدی میں لاڑکانہ کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور سابق صدر ذوالفقار علی بھٹو کی جائے پیدائش کے طور پر اہمیت حاصل ہوئی۔ اس شہر کا بھٹو سیاسی خاندان سے بھی گہرا تعلق ہے اور اسے پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ آج لاڑکانہ ایک ہلچل مچانے والا شہر ہے جو اپنی تاریخی یادگاروں، مزیدار سٹریٹ فوڈ اور دوستانہ لوگوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا زرعی مرکز اور ٹیکسٹائل کی صنعت کا مرکز بھی ہے۔ لاڑکانہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ یہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے بچوں بے نظیر بھٹو اور مرتضی بھٹو کی جائے پیدائش کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے۔ قدیم زمانے میں لاڑکانہ سکھر کے نام سے جانا جاتا تھا اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہ سیکھنے اور ثقافت کا ایک بڑا مرکز بھی تھا۔ اس شہر میں بہت سے علماء اور فلسفی مقیم تھے۔ مغل دور میں لاڑکانہ مغلیہ سلطنت کے تحت آیا اور اپنے خوبصورت باغات اور محلات کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہ شہر اسلامی تعلیم اور ثقافت کا ایک اہم مرکز بھی بن گیا۔ اس دوران بہت سے مدارس اور مساجد تعمیر کی گئیں۔ 19ویں صدی میں لاڑکانہ برطانوی راج کے تحت آیا اور تجارت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ یہ شہر تعلیم کا ایک اہم مرکز بھی تھا۔ اس دوران بہت سے اسکول اور کالج قائم ہوئے۔
1947 میں قیام پاکستان کے بعد لاڑکانہ صوبہ سندھ کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد یہ شہر ایک بڑے صنعتی اور تجارتی مرکز کے طور پر ترقی کر چکا ہے اور اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ آج لاڑکانہ متحرک معیشت اور متنوع آبادی کے ساتھ ایک ہلچل مچانے والا شہر ہے۔ لاڑکانہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ یہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے خاندان کی جائے پیدائش کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی ایک بھرپور تاریخ قدیم دور سے ملتی ہے۔ اس شہر کی بنیاد 7ویں صدی عیسوی میں لوہانہ قبیلے نے رکھی تھی، جو ہندوستان میں راجستھان سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ لوہانوں نے لاڑکانہ میں اپنا دارالحکومت قائم کیا اور یہ تجارت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ یہ شہر کپاس اور گنے کی پیداوار کے لیے جانا جاتا تھا اور یہ دستکاری کی پیداوار کا ایک بڑا مرکز بھی تھا۔ مغل دور میں لاڑکانہ پر کلہوڑا خاندان کی حکومت تھی۔ کلہوڑ فنون اور ثقافت کی سرپرستی کے لیے مشہور تھے اور انہوں نے شہر میں بہت سی شاندار عمارتیں اور یادگاریں تعمیر کیں۔ ان میں سب سے مشہور صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مقبرہ ہے، جسے آج بھی ہر سال ہزاروں لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ 19ویں صدی میں لاڑکانہ برطانوی نوآبادیاتی حکومت کے تحت آیا۔ انگریزوں نے شہر میں ریلوے اسٹیشن قائم کیا جس سے اس کی معیشت کو فروغ دینے میں مدد ملی۔ تاہم یہ شہر برطانوی حکومت کی تقسیم اور حکومت کے اثرات سے بھی دوچار ہوا۔ اس کی وجہ سے شہر میں سندھی اور بلوچ برادریوں کے درمیان تفرقہ پیدا ہوا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد لاڑکانہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ 1970 کی دہائی میں یہ شہر پاکستان پیپلز پارٹی کا مرکز بن گیا، جس کی قیادت ذوالفقار علی بھٹو کر رہے تھے۔ بھٹو خاندان آج بھی شہر اور صوبہ سندھ کی سیاست میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آج لاڑکانہ ایک بڑھتا ہوا شہر ہے جس کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہ شہر میں واقع متعدد یونیورسٹیوں اور کالجوں کے ساتھ تعلیم کا ایک اہم مرکز ہے۔ یہ صحت کی دیکھ بھال کا ایک اہم مرکز بھی ہے۔ شہر میں کئی ہسپتال اور کلینک موجود ہیں۔ لاڑکانہ اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے بھی جانا جاتا ہے اور یہ پاکستان آنے والے سیاحوں کے لیے ایک مقبول مقام ہے۔ لاڑکانہ پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک شہر، یہ بالائی سندھ کے علاقے میں واقع ہے اور اس علاقے کا ثقافتی اور اقتصادی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اس شہر کی ایک بھرپور تاریخ قدیم دور سے ملتی ہے۔ یہ شہر اصل میں چانکا کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو نہر گھر کے کنارے واقع تھا۔ بعد میں 19ویں صدی میں انگریزوں نے ہندوستان میں اپنی نوآبادیاتی حکومت کے دوران اس کا نام لاڑکانہ رکھ دیا۔ لاڑکانہ نام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سندھی لفظ لاڑکانہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے محلات کی جگہ۔ یہ شہر وادی سندھ کی تہذیب کے دوران تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ قریبی موہنجوداڑو اور ہڑپا کے مقامات کی کھدائی سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ لاڑکانہ اس زمانے میں تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ مغل دور میں لاڑکانہ ٹیکسٹائل اور دیگر اشیاء کی پیداوار کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہ شہر اسلامی تعلیم و ثقافت کا بھی ایک اہم مرکز تھا۔ 19ویں صدی میں لاڑکانہ برطانوی راج کے تحت آیا اور اس شہر نے نمایاں ترقی اور جدید کاری دیکھی۔ انگریزوں نے شہر میں اسکول، ہسپتال اور دیگر بنیادی ڈھانچہ تعمیر کیا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد لاڑکانہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ یہ شہر ترقی کرتا رہا اور آج یہ خطے میں تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور صنعت کا ایک بڑا مرکز ہے۔ لاڑکانہ کو سابق پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو کی جائے پیدائش بھی کہا جاتا ہے، جو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ بھٹو خاندان کے خطے میں ایک مضبوط سیاسی موجودگی ہے اور وہ سندھ اور پاکستان کی سیاست میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ آخر میں لاڑکانہ کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو قدیم زمانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس شہر نے پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے اور یہ خطے کا ایک اہم ثقافتی اور اقتصادی مرکز ہے۔ لاڑکانہ پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک شہر ہے۔
یہ بالائی سندھ کے علاقے میں دریائے سندھ کے قریب واقع ہے۔ اس شہر کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو قدیم زمانے سے ملتی ہے۔ لاڑکانہ کے آس پاس کا علاقہ قدیم زمانے میں ساکراغ کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہ وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ تھا۔ اس شہر کا تذکرہ قدیم تحریروں میں سکھر کے نام سے بھی ہوا ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اس علاقے کا تجارتی مرکز تھا۔ 7ویں صدی میں یہ شہر عرب فاتحوں کے زیر اقتدار آیا، جنہوں نے اس شہر کو تجارت کے ایک اہم مرکز کے طور پر قائم کیا۔ یہ شہر اسلامی تعلیم اور ثقافت کا ایک مرکز بھی تھا اور بہت سے علماء اور شاعروں کا گھر تھا۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں لاڑکانہ کپاس کی تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ شہر میں ایک ریلوے اسٹیشن بھی تھا جو اسے خطے کے دوسرے بڑے شہروں سے ملاتا تھا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد لاڑکانہ پاکستان کا حصہ بن گیا اور صوبہ سندھ کا ایک اہم شہر ہے۔ آج یہ شہر ایک اہم زرعی مرکز ہے اور اپنے تاریخی مقامات اور ثقافتی ورثے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ لاڑکانہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ یہ ضلع لاڑکانہ کا دار الحکومت ہے اور نہر غزر کے کنارے واقع ہے۔ اس شہر کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ہے۔ یہ علاقہ اپنی بھرپور زرعی زمینوں کے لیے جانا جاتا تھا اور تجارت کا مرکز تھا۔ 16ویں صدی میں شہر پر کلہوڑا خاندان کی حکومت تھی، جو شہر کی بہت سی تاریخی یادگاروں اور عمارتوں کی تعمیر کا ذمہ دار تھا۔ کلہوڑا بادشاہ فنون اور ثقافت کی سرپرستی کے لیے جانے جاتے تھے اور لاڑکانہ علم کا مرکز بن گیا۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں لاڑکانہ کپاس کی پیداوار کا ایک بڑا مرکز تھا اور شہر کی معیشت کا بہت زیادہ انحصار کپاس کی تجارت پر تھا۔ اس شہر نے ریلوے کے ایک بڑے مرکز کے طور پر بھی کام کیا، جو سندھ کے باقی حصوں کو برطانوی ہندوستان کے دیگر حصوں سے ملاتا ہے۔ آزادی کے بعد کے دور میں لاڑکانہ سندھ کا ایک اہم شہر رہا، جہاں ایک مضبوط زرعی اور صنعتی بنیاد تھی۔ یہ شہر اپنے تاریخی مقامات کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جس میں صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مقبرہ بھی شامل ہے، جو 17ویں صدی میں اس شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ آج لاڑکانہ سندھ کا ایک بڑا شہر ہے جس کی آبادی 3 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہ اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے اور پاکستان میں ایک مقبول سیاحتی مقام ہے۔ لاڑکانہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ اس کی وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس شہر کی بنیاد لوہانہ قبیلے نے رکھی تھی، جو 1500 قبل مسیح کے آس پاس اس علاقے میں آباد ہوئے۔ مغل دور میں لاڑکانہ ایک اہم تجارتی مرکز کے طور پر کام کرتا تھا۔ یہ شہر اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ اس علاقے میں بہت سے شاعر اور اسکالرز رہتے تھے۔ 19ویں صدی میں لاڑکانہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ انگریزوں نے شہر میں چھاؤنی قائم کی۔ یہ شہر تعلیم کا مرکز بھی بن گیا، جس میں متعدد اسکول اور کالج قائم ہوئے۔ 20ویں صدی میں لاڑکانہ نے سابق پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی جائے پیدائش کے طور پر شہرت حاصل کی، جن کا خاندان اب بھی شہر میں اپنی مضبوط موجودگی برقرار رکھتا ہے۔ آج لاڑکانہ ایک ہلچل مچانے والا شہر ہے جو اپنی بھرپور ثقافت اور تاریخ کے ساتھ ساتھ پاکستان میں تعلیم اور سیاست کے میدان میں اپنی شراکت کے لیے جانا جاتا ہے۔ لاڑکانہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر۔ اس کی ایک بھرپور تاریخ قدیم زمانے سے ملتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس شہر کی بنیاد لوہانہ قبیلے نے رکھی تھی، جو 800 قبل مسیح کے آس پاس کے علاقے میں آباد ہوئے۔ لوہانہ ایک طاقتور اور خوشحال کمیونٹی تھی جو تجارت اور زراعت میں اپنی مہارت کے لیے مشہور تھی۔ 7ویں صدی عیسوی میں لاڑکانہ عرب اموی خلافت کے زیر تسلط آیا۔ یہ شہر علم و ثقافت کا ایک اہم مرکز تھا، جہاں بہت سے شاعر، اسکالر اور فنکار رہتے تھے۔ 13ویں صدی عیسوی میں لاڑکانہ سما خاندان کے زیر تسلط آیا۔ ساما بادشاہ فنون کی سرپرستی اور شہر میں بہت سے عظیم الشان ڈھانچے کی تعمیر کے لیے جانے جاتے تھے۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں لاڑکانہ تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔
یہ شہر کپاس کی پیداوار کا ایک بڑا مرکز تھا اور یہ بہت سے برطانوی ملکیتی کاروباروں کا گھر بھی تھا۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد لاڑکانہ ضلعی ہیڈ کوارٹر بن گیا۔ آج یہ شہر اپنے بھرپور ثقافتی ورثے اور فنون اور علوم میں اس کی شراکت کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ مشہور بھٹو خاندان کا گھر بھی ہے، جن کا پاکستان کی سیاست میں اہم کردار رہا ہے۔ لاڑکانہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ لاڑکانہ کی تاریخ قدیم زمانے سے ملتی ہے کیونکہ یہ وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ تھی۔ یہ شہر قدیم زمانے میں لاڑکانہ کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہ تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ مغلیہ دور میں لاڑکانہ ایک چھوٹا شہر اور صوبہ سندھ کا ایک حصہ تھا۔ اس پر مختلف مقامی حکمرانوں نے حکومت کی جو مغل سلطنت کے جاگیردار تھے۔ اس شہر نے برطانوی نوآبادیاتی دور میں نمایاں ترقی دیکھی جب یہ زراعت اور تجارت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد لاڑکانہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ شہر ترقی کرتا رہا اور یہ تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ یہ شہر اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جس میں بہت سی تاریخی یادگاریں اور عمارتیں ہیں۔ آج لاڑکانہ 10 لاکھ سے زیادہ آبادی کے ساتھ ایک ہلچل والا شہر ہے۔ یہ تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور تجارت کا ایک اہم مرکز ہے اور یہ اپنے خوبصورت پارکوں اور باغات کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ شہر مشہور بھٹو خاندان کا گھر بھی ہے، جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ لاڑکانہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ یہ ضلع لاڑکانہ کا دارالحکومت ہے اور اس کی آبادی تقریباً 5 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ یہ شہر سابق پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے بیٹے بے نظیر بھٹو کی جائے پیدائش کے طور پر جانا جاتا ہے، جنہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ لاڑکانہ کی تاریخ وادی سندھ کی تہذیب سے ملتی ہے کیونکہ یہ علاقہ قدیم تہذیب کے تجارتی اور ثقافتی نیٹ ورک کا حصہ تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس شہر کی بنیاد لوہانہ قبیلے نے رکھی تھی، جو 12ویں صدی میں اس علاقے میں آباد ہوئے۔ مغل دور میں لاڑکانہ صوبہ سندھ کا حصہ تھا اور اسے لاڑکانہ یا لاڑکانہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا اور اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ 18ویں صدی میں لاڑکانہ لوہانہ برادری کا مرکز بن گیا، جو اپنی تجارتی اور زرعی سرگرمیوں کے لیے مشہور تھے۔ یہ شہر تعلیم کا مرکز بھی بن گیا اور اس علاقے میں بہت سے اسکول اور کالج قائم ہوئے۔ برطانوی راج کے دوران لاڑکانہ ایک چھوٹا سا شہر تھا اور اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تاہم یہ 20ویں صدی کے دوران تجارت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد لاڑکانہ پاکستان کا حصہ بنا اور اس کے بعد سے صوبہ سندھ کا ایک بڑا شہر بن گیا۔ شہر کے سائز اور اہمیت میں اضافہ ہوا ہے اور اب اس کی تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ آج لاڑکانہ ایک بھرپور تاریخ اور ثقافت کے ساتھ ہلچل مچانے والا شہر ہے۔ یہ ایک اہم سیاحتی مقام ہے جو دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جو اس کے تاریخی مقامات اور یادگاروں کو دیکھنے آتے ہیں۔ لاڑکانہ پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک شہر۔ یہ صوبہ کے شمال مغرب میں بلوچستان کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ یہ شہر دریائے سندھ کی ایک معاون دریا گھر نہر کے کنارے واقع ہے۔ لاڑکانہ کی تاریخ اسلام سے پہلے کے دور سے ملتی ہے۔ یہ علاقہ قدیم زمانے میں لاڑکانہ کے نام سے جانا جاتا تھا اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ مغل دور میں یہ شہر کپاس اور گنے کی پیداوار کے لیے جانا جاتا تھا۔ 19ویں صدی میں لاڑکانہ برطانوی استعمار کے زیر تسلط آ گیا۔ انگریزوں نے شہر میں چھاؤنی قائم کی اور اسے تجارت کا مرکز بنایا۔ اس وقت شہر نے ریلوے کے ایک بڑے مرکز کے طور پر بھی کام کیا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد لاڑکانہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد یہ شہر ایک بڑے صنعتی اور زرعی مرکز کے طور پر ترقی کر چکا ہے۔ یہ اپنے ثقافتی ورثے کے لیے بھی جانا جاتا ہے اور اس میں کئی تاریخی مقامات ہیں، جن میں مشہور صوفی بزرگ
شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مقبرہ بھی شامل ہے۔ آج لاڑکانہ کئی یونیورسٹیوں، کالجوں اور تحقیقی اداروں کا گھر ہے۔ یہ صحت کی دیکھ بھال کا ایک بڑا مرکز بھی ہے۔ شہر میں کئی ہسپتال اور طبی کلینک موجود ہیں۔